वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहू वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हादियना व मुर्शिदना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकूनू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन्ना तशऊरून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ूनल बहर क़द औजबू। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ून मदीना कैसा मग़फ़ूर लहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آج کے اس مختصر وقت جو بات آپ کے گوش گزار کی جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بھی بات آپ کے گوش گزار کی جائے، اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس پرفتن دور میں بہت سے لوگ ایسے دشمنان اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ اس قسم کے شور شرابے کو جنم دیتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے اہل بیت کی محبت کو نکالا جائے، لوگوں کو اہل بیت کی محبت سے دور کیا جائے، اور اہل بیت کی محبت کو، اہل بیت کی عقیدت کو کم کرنے کے لیے مختلف قسم کے پروپیگنڈے وہ کر رہے ہیں، اور اس مشن میں جو سر فہرست انہوں نے ایجنڈا اٹھایا ہے وہ ہے یزید کی حمایت، اور یزید کی اس کالے کرتوت کے اوپر پانی ڈالنے کے لیے وہ اپنی اسٹیجوں پر، اپنی کتابوں میں
تحریری شکل میں، تقریری شکل میں یزید کی تعریف، یزید کی منقبت، یزید کی عظمت، یزید کا مقام بنانے اور بڑھانے کے لیے شب و روز کوشش کر رہے ہیں، اور سادہ لوگوں کو اپنے اس جال میں پھنسا کر کے یزید کی محبت کو بڑھاتے ہیں، امام حسین کی محبت کو کم کر دیتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اور ایسے بدبخت لوگوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے جو لوگ شب و روز صرف اس عمل میں کوشاں ہیں کہ یزید کو بڑھا دیا جائے، حسین کو کم کر دیا جائے، لوگوں کو اہل بیت کی محبت سے دور کر دیا جائے۔ خالق کائنات کی قسم ہے، جب تک یہ دنیا باقی ہے اور قیامت نہیں آ جاتی، یہ لوگ ساری زندگی بھی کوشش کرتے رہیں، اہل بیت کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال نہیں سکتے۔ اہل بیت کی محبت، پیار، عظمت، مقام، شان شوکت، رفعت، درجات، خون کا آخری قطرہ تو بہایا جا سکتا ہے، اہل بیت کی محبت کو چھوڑا بولو نہیں جا سکتا۔ ہمارا ایمان ہے اہل بیت کی بات کرنا، ہمارا ایمان ہے ان کا تذکرہ کرنا، اہل بیت کی بات کرنا سنت رسول بھی ہے، سنت خدا بھی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بھی اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی شان کو بیان کیا ہے۔ خالق کائنات نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت کی محبت، اہل بیت کے مقام کو بیان کیا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت کی تطہیر، اہل بیت کی پاکیزگی، اہل بیت کا مقام، اہل بیت کی شان، اہل بیت کی رفعت، اہل بیت کے درجات، اہل بیت کی بلندی خالق کائنات نے قرآن مجید میں بیان کی۔ اور اہل بیت اگر خرچ کریں تو خالق قرآن میں یوں بھی کہتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ خالق کائنات وہ زمین پہ خرچ کرتے ہیں، خالق آسمان سے قرآن بنا کر کے نازل فرماتا ہے۔ اہل بیت کی بات کرنا، اہل بیت کا مقام بیان کرنا، یہ سنت رسول بھی ہے، سنت خدا بھی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے سنی سنت رسول بھی پوری کر رہے ہیں، سنت خدا بھی پوری کر رہی ہے۔ لیکن آج جو بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ وہ بدبخت لوگ جو اہل بیت کی عزت و مقام کو کم کرنے کے لیے اور اپنے بڑے اور اپنے باپ یزید کی عظمت کو بڑھانے کے لیے جو دلائل پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو باتیں کرتے ہیں، آج کے مختصر وقت میں وہ دلائل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان کے چور دروازے بھی رکھوں گا۔ توجہ سے آج کی گفتگو سنیے گا اور اس طریقے سے سن کر کے جائیں کہ اگر کوئی بہکانا چاہے، گمراہ کرنا چاہے تو ہم اس کا منہ توڑنے کے قابل ہو جائیں۔ چند دلائل وہ پیش کرتے ہیں یزید کی عظمت بیان کرنے کے لیے۔ یزید کو اس کالی کرتوت سے بری ذمہ کرنے کے لیے اور یزید کو جنتی ثابت کرنے کے لیے چند وہ دلائل پیش کرتے ہیں، اور ان کی حقیقت کیا ہے مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا کرتا ہوں درد دل سے آمین کہیے گا۔ اللہ اس ناچیز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمت اور طاقت عطا فرما۔ پہلی جو دلیل یہ لوگ دیتے ہیں یزید کو جنتی قرار دینے کے لیے اور یزید کو
बरी ज़िम्मा करार देने के लिए कि देखें जी, यजीद ने तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद नहीं किया है, वो तो मुल्क शाम में था, हुसैन करबला में थे, इब्ने ज़याद ने यह हरकत की है, शिमर ने यह हरकत की है, ये तो अमर बिन साद ने हरकत की है, यजीद ने तो शहीद नहीं किया है। लोगों, तारीख़ के आईना में आपके सामने गुफ्तगू करने वाला हूँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 8 ज़िलहज है और मक्के से रवाना हुए। इससे पहले मदीने में वलीद मदीने का गवर्नर है और यजीद ने यह सख्ती की है कि वलीद, इमाम हुसैन से सख्ती के साथ मेरी बैत ली जाए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार किया और मदीने से चले मक्के में पहुँचे। मक्के में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मौक़िफ़ भी यही है कि यजीद की बैत नहीं की जा सकती। 8 ज़िलहज को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के से रवाना हुए और यकम मुहर्रम को करबला के मैदान में पहुंचे। 8 ज़िलहज को चले, यकम को करबला के मैदान में पहुंचे। कितने दिन बनते हैं? तवज्जो करें, मैं आपको बुलाता इसलिए हूं कि आपकी तवज्जो रहे, ये ना हो कि आप सोए रहें। 23 दिन बनते हैं। 8 ज़िलहज को चले और यकम मुहर्रम को करबला के मैदान में पहुंचे। 23 दिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लगे मक्के से करबला तक, और ये बदबख्त यजीद लानती मलऊन कहाँ था पता है आपको? मुल्क शाम में था। उस वक़्त मुल्क शाम में था और शाम का और करबला का रास्ता सिर्फ 1 दिन और 1 रात का है। क्या यजीद को खबर नहीं थी कि इमाम हुसैन मक्के से चल पड़े हैं? एक एक पल की खबर यजीद को दी जा रही थी कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब मक्के से चल पड़े हैं, अब इस मुकाम पे पहुंच गए हैं, अब इस मुकाम पे पहुंच गए हैं, अब इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। 23 दिन का सफर तय करके इमाम हुसैन करबला में पहुंच गए और ये मलऊन 1 दिन और 1 रात का सफर करके शाम से करबला में नहीं पहुंचा। अगर इसका हाथ नहीं है तो ये आ जाता। जब इसको पता चल गया था कि इमाम हुसैन आ रहे हैं, अपनी सीट, अपने तख्त को छोड़ करके आ जाता, इमाम हुसैन से बात कर लेता। और आपको एक और पते की बात बताऊं, सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये जो बेटा यजीद है, एक और बात याद रखें, सिर्फ नाम यजीद का कसूर नहीं है। हमारे माशरे में हर वो शख्स जिसका नाम यजीद है उसको पकड़ करके उसकी धुलाई कर देते हैं। इख्तलाफ हमें नाम यजीद से नहीं है, उस एक शख्स से है जिसका नाम यजीद था। क्योंकि यजीद तो सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बड़े भाई का नाम भी था, यजीद बिन अबी सफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और वो सहाबी रसूल थे। इस यजीद का नाम अपने ताए के नाम पे यजीद रखा गया था। इसलिए नाम यजीद पे ना भड़का करें, क्योंकि नाम यजीद से इख्तलाफ नहीं है, बल्कि उस गंदी शख्सियत से इख्तलाफ है जिसका नाम यजीद था। और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका नाम उस वक़्त यजीद था। वो अलग बात है कि इस बदबख्त की इस हरकत की वजह से यजीद नाम से हमें इतनी नफरत हो गई है कि आज कोई भी उम्मत मुस्लिमा में अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखता। और हुसैन हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्यार से रखते हैं। ये शाम में 1 रात और 1 दिन का सफ़र और मुसाफत तय करके करबला में नहीं आया। इमाम हुसैन 23 दिन का सफ़र करके करबला में पहुंच गए। पता चला
کہ اس بدبخت کا ارادہ تھا کہ حسین کو شہید کیا جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں حسین کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یزید کا تو قصور نہیں ہے، یزید نے تو شہید نہیں کروایا، اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ کوفے کے اندر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول گورنر ہے، اور آپ کو معزول کر کے ابن زیاد کو گورنر بنایا۔ بولو کس نے؟ یزید نے بنایا نا۔ یزید کو پتا تھا کہ ابن زیاد بہت ہی گندی طبیعت کا انسان، اسی لیے اس نے ابن زیاد کو گورنر بنایا کہ معاذ اللہ یہ حسین کے ساتھ لڑے۔ اور آپ کو جو بات بتانے لگا تھا کہ یہ جو یزید ہے، اگر رشتوں کو دیکھا جائے تو یزید رشتے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ماموں لگتا تھا۔ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یزید ہے جس نے یہ حرکت کی، یہ رشتے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ماموں لگتا تھا۔ اور وہ کیسے لگتا تھا بتاؤں؟ آپ حیران تو ہو رہے ہوں گے کہ بڑی نئی نئی باتیں اور عجیب سی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تحقیق کے دائرے میں بات کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب کی زوجہ محترمہ تھی، ام المؤمنین تھی ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور میرے محبوب کی جو بیوی ہے امام حسین کی کیا لگی؟ بولو، نانے کی بیوی نانی لگی نا، نانی لگی نا۔ اور امیر معاویہ کا بیٹا، ان کی امیر معاویہ کی جو بہن ہے وہ کیا لگی؟ خالہ لگی۔ یعنی کہ حضرت ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین تھی وہ یزید کی خالہ تھی۔ اب اس لحاظ سے کیونکہ وہ بھانجا تھا ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور میرے محبوب کا بھی بھانجا لگا، آقا کا جو بھانجا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مامونہ لگا۔ اس رشتے کے اعتبار سے یہ ملعون امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ماموں لگتا تھا، لیکن لوگوں سیٹ اور اقتدار کی ہوس یہ تھی کہ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ جس کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہوں یہ تو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، یہ تو نواسہ رسول ہے، جس کے ساتھ یہ عمل کر رہا ہوں یہ تو وہ ہے کہ جس کے بارے میرے محبوب نے فرمایا کہ جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا گویا اس نے میں محمد کے ساتھ بغض رکھا، اور جس نے میں محمد کے ساتھ بغض رکھا ایمان سے بتاؤ وہ کبھی جنتی ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ پہلی دلیل لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ حسین یزید کا قصور نہیں تھا۔ لوگوں، یزید کو سب خبر تھی، امام حسین کو 23 دن لگے، لیکن یزید کو 1 دن اور 1 رات کی مسافت طے کر کے آنا گوارا نہ تھا، اور آ کر کے امام حسین سے بات نہیں کی بلکہ اپنے تخت پہ بیٹھا رہا اور یہ تماشا دیکھتا رہا۔ پہلی دلیل کا رد۔ اور دوسری دلیل یہ لوگ پیش کرتے ہیں حسین کو یزید کو بری ذمہ کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پہلا بحری بیڑا جو حملہ کرے گا، بحری جنگ لڑے گا، میں انہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہ حدیث جو پیش کی جاتی ہے صحیح بخاری کتاب الجہاد میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، سنن ابو داود میں موجود ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، ابن حبان میں موجود ہے، اور سنن الکبریٰ بہقی میں موجود ہے، جو حدیث میں اب آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ آقا کائنات علیہ السلام حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر
آپ ادھر جاتے، حرام آپ کو کھانا پیش کرتی، آپ کھانا کھاتے۔ حسب معمول آقا کائنات علیہ السلام حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف گئے، آپ نے کھانا تناول فرمایا، آپ علیہ السلام وہاں پہ آرام کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد حضور علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھلی اور آپ مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ یہ بات سن کر کے آپ بھی مسکراؤ، مسکراؤ، ذرا تھوڑا سا مسکراؤ، کیونکہ حدیث جہاں پہ حضور مسکرائیں اس حدیث کو سن کر کے مسکرانا بھی میرے محبوب کی سنت ہے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ محدثین، ایک استاد کی بات ہے، طالب علموں کو پڑھا رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، حدیث پڑھاتے پڑھاتے مسکرانے لگ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد حدیث پڑھاتے پڑھاتے رونے لگ گئے۔ طالب علموں نے پوچھا، استاد جی یہاں پر نہ تو رونے والی کوئی بات تھی، نہ کوئی ہنسنے والی بات تھی، آپ بات کر کے روئے کیوں اور اس بات کو کر کے مسکرائے کیوں؟ اس نے کہا، میرے بچوں، میں بھی سمجھتا ہوں یہاں رونے اور مسکرانے کی بات کوئی نہیں تھی، بس میں نے یہ پڑھا تھا کہ حضور یہ بات کہہ کے مسکرائے تھے، میں بھی مسکرا دیا، حضور یہ بات کہہ کے روئے تھے، میں بھی رو دیا۔ تو سنت کو پورا کرنا، ایک ایک لمحے میں سنت کا ثواب ملتا ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ آقا علیہ السلام مسکرائے۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں، حضور مسکرائے کیوں ہیں؟ کیا مجھے دیکھ کر کے آپ مسکرا رہے ہیں؟ کیا مجھے دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں؟ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حرام تجھے دیکھ کر کے نہیں مسکرا رہا، مجھے اللہ نے خواب دکھایا ہے، میں نے مجاہدین کے لشکر کو دیکھا ہے، وہ دیکھا اس طرح پانی کے اوپر جا رہے ہیں جیسے بادشاہ تخت کے اوپر جا رہا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا وہ اس طرح پانی کے اوپر جا رہا ہے جیسے بادشاہ تخت کے اوپر جا رہا ہوتا ہے۔ حضرت حرام پوچھتی ہیں، حضور پھر دعا کیجئے اللہ مجھے بھی ان میں شمار کر دے۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا، ہاں حرام تو بھی اس لشکر کے ساتھ ہوگی۔ پھر آقا سونے لگ گئے، آرام کرنے لگ گئے۔ پھر آقا کی آنکھ کھلی ہے، میرے محبوب مسکراتے ہوئے اٹھے، آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا ہے۔ حضرت حرام پوچھتی ہیں، حضور اب کیا دیکھا ہے؟ آقا کائنات نے فرمایا، حرام میں نے ایک لشکر کو دیکھا ہے، وہ زمین پہ ایسے چل رہا ہے جیسے بادشاہ تخت کے اوپر جا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا، حضور دعا کیجئے میں بھی اس میں شامل ہوں۔ آقا نے فرمایا، نہیں حرام تو ان میں شامل نہیں ہوگی۔ ہائے ہائے لوگوں، آپ سمجھے نہیں ہو، میرا نبی کب کہہ رہا ہے اور کب کی خبر دے رہا ہے، بات سمجھے ہو؟ آقا نے فرمایا، حرام پہلا جو لشکر ہوگا، جو بحری بیڑا ہوگا تو ان میں شامل ہوگی، جو دوسرا زمینی لشکر ہوگا تو ان میں شامل نہیں ہوگی۔ لوگوں جو کہتے ہیں حضور کو دیوار کی دوسری طرف کی خبر نہیں، میں کہتا ہوں سندن صحیح حدیث ہے، اگر انکار کرنا ہے تو کر کے دکھاؤ۔ میرا محبوب فرما رہا ہے، حرام پہلے لشکر میں تو شامل ہوگی، دوسرے میں شامل نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو حضور نے فرمایا ان دو لشکروں کے بارے میں، اور خوشخبری سنائی ہے، ان لشکروں میں یزید بھی شامل تھا، اس لیے چونکہ یزید شامل تھا تو یزید پھر جنتی ہوا، کیونکہ حضور نے ان دو لشکروں کے بارے میں خوشخبری سنائی ہے۔ یہ حدیث پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ یزید بری ذمہ ہے، اس حدیث کے ضمن میں یزید آتا ہے۔ آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ اس حدیث کے ضمن میں یزید آتا ہے کہ نہیں آتا۔
دوسری حدیث سماعت فرمائیں، حضرت عمیر بن اسود عینی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے گئے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے گیا، اور ملنے گیا حضرت عبادہ اس حالت میں تھے کہ اس گھڑی میں اترے ہوئے تھے کہ آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ بیوی ام حرام بھی تھی۔ اللہ اکبر، مجھ سے حضرت عبادہ نے بیان کیا کہ اے عمیر، میری بیوی ام حرام نے حضور علیہ السلام سے سنا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الجہاد میں موجود ہے، اور اس حدیث کو امام حسن بن سفیان نے اپنی مسند میں بیان کیا، امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں بیان کیا، امام طبرانی نے مسند الشامعین میں بیان کیا، اور اہل حدیثوں کا بڑا محقق جن کو وہ عالم دین مانتے ہیں اس نے سلسلۃ الصحیحہ میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں ام حرام فرماتی ہیں آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، قال عمیر فحدثتنا ام حرام انہا سمعت النبی یقول اول جیش من امتی یغزون البحر قد عوجبوا۔ فرمایا آقا کائنات نے فرمایا وہ پہلا لشکر جو سمندر میں پہلی جنگ کرے گا، وہ پہلا بحری بیڑا جو ہوگا، اللہ کریم نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ ہاں وہ پہلا بحری بیڑا، جو لوگ اس میں شامل ہوں گے اس کے ساتھ جہاد کریں گے، ان کے ساتھ سفر کریں گے، آقا کائنات نے فرمایا اللہ کریم نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دوسری حدیث بیان کی، فرمایا حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیس ومغفور لہم۔ آقا کائنات نے فرمایا وہ پہلا لشکر جو مدینہ القیصر کے اوپر حملہ آور ہوگا، وہ پہلا لشکر جو مدینہ القیصر میں جنگ کرے گا، فرمایا میں اس کے لیے پروانہ مغفرت پیش کرتا ہوں، یعنی کہ ان کی زندگی کے گناہوں کی معافی کی ضمانت میں محمد دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو حدیثیں، دوسرا زمینی بیڑا، زمینی لشکر، اس کو مغفرت کی ضمانت دی، تو یزید ان دونوں لشکروں میں شامل تھا، اس لیے یزید تو جنتی ہوا۔ جب یزید جنتی ہے تو یزید کو کوئی برا نہ کہے، یزید کے خلاف نہ کوئی بولے، یزید کے بارے میں زبان نہ کھولے، یزید تو بڑا ہی جنتی آدمی۔ اللہ اکبر۔ آؤ اب تحقیق کی نظر میں بتاتا ہوں، کیا یزید ان حدیث کے ضمن میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیا یزید ان احادیث میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پہلا بحری بیڑا جو سمندری بیڑا بنایا گیا، جزیرۃ القبرص، یہ بہت بڑا جزیرہ تھا، بہت خوبصورت جزیرہ تھا، اور اسلام کے دشمن اس جزیرے میں پناہ گزیر تھے، اور یہاں پر وہ پلان کرتے تھے کہ مسلمانوں پہ کیسے حملہ کیا جائے، کیسے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اجازت مانگی، فرمایا عمر مجھے اجازت دیجئے میں اس جزیرے کے اوپر حملہ کروں۔ سیدنا عمر فاروق نے اجازت نہیں دی،
پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اجازت مانگی گئی. فرمایا عثمان مجھے اجازت دیجئے میں جزیرہ قبرص کے اوپر حملہ کروں, ان لوگوں کو مغلوب کروں, یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے یہاں پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. سیدنا عثمان نے اجازت دے دی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بحری بیڑا بنایا, یعنی کہ بحری فوجی تیار کیے, سمندر میں لڑنے والے افواج کو تیار کیا اور جزیرہ قبرص کے اوپر جا کے حملہ کیا. اور اس کی جو دلیل ہے حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بیان کی ہے, اور غیر مقلدوں کا امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں پیش کی ہے کہ یہ جو پہلا بحری بیڑا بنایا گیا یہ 27 ہجری میں بنایا گیا. کون سی تاریخ ہے؟ 27 ہجری. اور 27 ہجری میں اگر یزید کی عمر دیکھی جائے تو یہ 6 سال کا تھا. 6 سال اس کی عمر تھی 27 ہجری میں جب پہلا بحری بیڑا بنایا گیا. اس کی عمر 6 سال تھی, اور پہلا بحری بیڑا یزید کی امارت میں نہیں, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں نکلا تھا. اس حدیث کے ضمن میں یزید نہیں آتا, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں. اور اس کی دلیل آپ نے پہلے حدیث سنی, حضرت ام حرام نے کہا تھا حضور دعا کیجئے, میں بھی اس میں شامل ہوں. اور یہ 27 ہجری والا جو واقعہ ہوا اسی لشکر میں حضرت ام حرام شامل تھی. اور جب واپس آئے, جب سمندر سے واپس آئے, ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا اپنی سواری پہ سوار ہوئی, تھوڑا سی چلی, سواری نے گرا دیا, آپ وہاں سے گر کے شہید ہوئی. اس کے بعد دوسرا وہ لشکر ہوا جو زمینی لشکر تھا, جس کے بارے میں میرے محبوب نے مغفرت کی بشارت دی تھی. تاریخ بتاتی ہے اس میں بھی یزید شامل نہیں تھا. یہ چند سالوں بعد, 1 یا 1.5 سال بعد یہ لشکر ہوا, کیونکہ بار بار حملے کیے گئے تھے ان جگہوں پر. دوسرا لشکر زمینی لشکر, اس میں یزید شامل نہیں تھا. اور تاریخ دانوں نے بتایا ہے ہاں یزید شامل ہوا ہے, لشکروں میں شامل ضرور ہوا ہے, لیکن جو سب سے آخری لشکر تھا یزید اس میں شامل ہوا تھا. اور بشارت کن کے لیے ہے؟ پہلے 2 کے لیے, باقیوں کے لیے نہیں ہے. پہلے 2 کے لیے بشارت ہے. یزید جس لشکر میں شامل ہوا وہ آخری لشکر تھا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو میزبان رسول تھے, میرے محبوب کے میزبان تھے رضی اللہ تعالی عنہ, میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, اس لشکر میں آپ کی وفات ہوئی, آپ نے اس دنیا سے پردہ کیا. یہ وہ لشکر ہے جس کا امیر یزید تھا, اور یہ ان لشکروں میں سب سے آخری لشکر تھا. اور یہ لوگ آخری سے اٹھا کر یزید کو پہلے میں ڈال دیتے ہیں. جی پہلے میں آتا ہے اس لیے وہ جنتی ہے, وہ تو بخشا ہوا ہے. اور بدبختی کی علامت ایسی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ جو کربلا کی جنگ ہے یہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی معاذ اللہ, یعنی کہ میرے حسین کے برابر یزید کو کر دیا. یہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی معاذ اللہ, یہ تو 2 شہزادوں کی لڑائی تھی, یہ تو سیٹ کی لڑائی تھی معاذ اللہ. حسین تو اقتدار لینے گئے تھے, حسین تو ملک لینے گئے تھے, حکومت لینے گئے تھے. اور لوگوں آج یزید کی عظمت بڑھانے کے لیے میرے حسین کی قربانی کو فراموش کرتے. کبھی جنگیں یوں بھی ہوتی ہیں کہ 5000 کا لشکر ہو اور ایک طرف 72 نہتے لوگ ہو. ہائے ہائے, کہتے ہیں جی دیکھو یزید کو تو پتہ بھی نہیں تھا کیا ہوا کربلا میں, یزید کو علم بھی نہیں تھا. اٹھاؤ تاریخ اور یزید کے پالتو, یزید کو چاہنے والے اور وکیل یزید تمام کو کہتا ہوں, اٹھاؤ تاریخ اور دکھاؤ کہ یزید نے اس سانحہ کے بعد
اس جنگ میں شامل ہونے والوں کو کسی ایک کو بھی سزا دی ہو، ابن زیاد کو سزا دی ہو، شمر کو سزا دی ہو، عمر بن سعد کو سزا دی ہو، رب کائنات کی قسم تاریخ کی کوئی کتاب یہ نہیں دکھا سکتی کہ کربلا کے بعد یزید نے کربلا کے ان ظالموں کو کسی ایک ذرہ برابر بھی سزا دی ہو۔ ہاں یہ ضرور ملتا ہے کہ کربلا کے ظالموں کو امارتیں دی، انعامات دیے، انہیں وزارتیں دی، انہیں نوازا، سزا نہ دی۔ نہیں جی حسین یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یزید نے تو کہا ہائے تم نے کیا کر دیا، حسین کو میں نے شہید کرنے کا تو نہیں کہا تھا، تم نے حسین کو شہید کیوں کیا؟ یزید نے تو یہ کہا تھا، میں نے کہا اگر تیری مان لوں، تیرے کہنے پہ چلوں کہ یزید کا قصور کربلا میں نہیں تھا، تو بتا اس کے بعد یزید نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ 27 ہجری میں پہلا لشکر اور 52 ہجری میں وہ لشکر جس میں یزید شامل ہوا، اتنے سالوں کی مسافت درمیان میں، اور تو یزید کو بری ذمہ اور جنتی قرار دیتا ہے۔ اور ایک حدیث اور بھی پیش کرتے ہیں، توجہ فرمانا، حدیث پیش کرتے ہیں کہ جی محلب اس حدیث کا راوی ہے، اور کہتے ہیں جی محلب نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی اس حدیث میں منقبت پیش ہو رہی ہے، اور یزید کی بھی منقبت پیش ہو رہی ہے، کیونکہ سب سے پہلے کیسر کے اوپر جو حملہ کیا گیا اس میں یزید شامل تھا، اور غیر مقلد بھی اور ناسبی بھی اس حدیث کو بڑا پیش کرتے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کو پیش کیا فتح الباری میں، کہتے ہیں جی دیکھو محلب کہتے ہیں کہ یزید شامل تھا پہلے لشکر میں، کیسر کی جنگ میں، مدینہ الکیسر والے لشکر میں یزید شامل تھا، اور آپ سنیں گے یہ حدیث پیش کریں گے یزید کو بری ذمہ کرنے کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ جو محلب ہے، تحقیق کے آئینہ میں اس کو دیکھا جائے تو اس کی سن وفات 435 ہجری، محلب 435 ہجری میں اس کی وفات ہے، اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ 52 ہجری کا، واقعہ 52 ہجری کا، اس کی سن وفات 435 ہجری، اور روایت یہ کر رہا ہے درمیان میں سند ہی کوئی نہیں۔ 52 ہجری سے لے کے 435 ہجری تک کتنے سال بنتے ہیں؟ تقریباً کوئی 350 سال بنتا ہے نا تقریباً، درمیان میں سند نہیں۔ اپنے مطلب کی ہو تو بغیر سند کے مان لیتے ہیں، اپنے مطلب کی نہ ہو تو صحیح حدیث کو بھی ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ اپنے معیار پہ نہ پوری اتر رہی ہو تو کوئی بیان کرے جی حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے، کیوں بھائی تیرے مطلب کی نہیں ہے اس لیے، اور محلب کی یہ روایت اپنے مطلب کی ہے جس کی سند ہی کوئی نہیں درمیان میں، اس کو بیان کر کے یزید کی منقبت بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تیری کہیں سنا رہا ہوں، زباں میری ہے بات تیری، تیری محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات تیری، میں تو تیری بات کر رہا ہوں، تو محلب کی روایت کو پیش کرتے اور یزید کو بری ذمہ قرار دیتے، تو روایت پیش کر کے یزید کو جنگی قرار دیتے ہے، اور حدیثیں وہ پیش کرتا ہے جس میں یزید تھا ہی نہیں، اس کی عمر ہی 6 سال تھی، اور اس حدیث کا ضمن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور عقل کے اتنے مارے ہوئے یزید کو بچانے کے لیے امیر معاویہ کو سائڈ پہ کر دیا رضی اللہ تعالی، ضمانت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جنتی وہ ہیں، مغفرت کی ضمانت ان کے لیے، تو یزید کو بچانے کے لیے امیر معاویہ کو سائڈ پہ کر دیا، اور امیر جو ہے لشکر کا وہ یزید کو بنا دیا۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے یا ساری جان چھڑا دے۔ ہولی بول دے توڑا یرانہ ہونا، کہو آمین۔ اللہ اکبر۔ لوگوں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج یزید کے پالتو بڑا پروپوگنڈا کر رہے ہیں یزید کو بچانے کے لیے، اور وکیل یزید بنے ہوئے
یزید کو بری ذمہ کرنے کے لیے رب کائنات کی قسم قیامت کی صبح تک یزید کے اس کالے کرتوت کو اس کے نامہ اعمال سے کوئی صاف نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور جو کارنامہ میرے حسین نے سر انجام دیا ہے، رب کائنات کی قسم قیامت تک اس کی بھی کوئی مثال بیان نہیں کر سکتا۔ آیا نہ ہوگا اسی طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اسی طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اسی طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، آل بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، آل بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرے آب کے بغیر اتنے گلاب ریتی پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک ملے سارے جواب ریت پر، ایک کے بعد ایک ملے سارے جواب ریت پر، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے، آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے
ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آیا نہ ہو گئی اسی طرح حسن و شباب ریت پر۔ امام حسین کی اس قربانی کو بھی ساری زندگی کو اس کی مثال نہیں دے سکتا، اور یزید کے اس کالے کارنامے کو ساری زندگی بھی اس کے نامہ اعمال سے مٹا نہیں سکتا۔ کہنے لگا اس کا تو قصور کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو کربلا میں اس کا قصور نہ ہوگا، واقعہ اور راہ بھول گئے ہو، تاریخ اٹھاؤ اور مدینہ المنورہ کے اوپر کربلا کے 3 سال بعد، زیادہ عرصہ نہیں، کربلا کے 3 سال بعد مدینہ پہ حملہ کیا اور مسلم بن عقبہ کو سپاہ سالار بنایا اور کہا جاؤ مدینے میں، اور جو جو میری بیعت کا انکار کر رہا ہے 3 بار انہیں کہنا کہ یزید کی بیعت کر لے، اگر نہ کرے تو سخت ایکشن لے لینا۔ اور اٹھاؤ تاریخ، آپ کو پتہ چلے مسلم بن عقبہ نے جب مدینہ پہ حملہ کیا اور 1700 صحابہ شہید ہوئے، ہائے ہائے کوئی ایک اس کے سر پہ خون ہے؟ 1700 صحابہ اکرام اور تابعین کو اس بدبخت نے شہید کروایا مدینہ المنورہ میں۔ ہائے ہائے وہ مدینہ جس کے بارے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اپنی جان لٹا سکتا ہوں، نبی کے شہر کو خون ریزی کا سامان نہیں بنا سکتا۔ صحابہ نے کہا تھا عثمان آپ کہیے آپ کے دشمنوں کو مدینے میں تحقیق کر دیتے ہیں۔ عثمان نے کہا نہیں، میں نبی کے شہر کو خون ریزی کا سامان نہیں بنا سکتا۔ اسی شہر کو کربلا کے 3 سال بعد اس بدبخت نے خون سے بھرا 1700 صحابہ اور تابعین کو شہید کروایا، اور 10,000 عام لوگ جن میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، 10,000 لوگوں کو اس نے شہید کروایا مدینہ کے اندر۔ اور 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے اس بدبخت ملعون نے، اور مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان اور نماز نہیں ہوئی۔ یزید کے پاس ہوا، بتاؤ یزید جو مسجد نبوی کی اذان بند کرائے، جو مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے جہاں پر ایک نماز پڑھنے کے 70,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، وہاں گھوڑے باندھیے۔ جہاں پہ قدم بھی اٹھانا بڑے ادب سے ہوتا ہے وہاں گھوڑے باندھیے، اور 3 دن تک اذان بھی بند رہی، نماز بھی نہ ہو سکی۔ یہ وہ بدبخت ہے جس کو تو بچانا چاہتا ہے؟ اور پھر اس یزید کا ایک کالا کارنامہ، کعبۃ اللہ پہ اس نے حملہ کیا، کعبۃ اللہ میں حملہ کیا، اور کعبۃ اللہ کے حملہ کے ضمن میں پہلی بار کعبۃ اللہ کی بنیادیں ہلی، اور اس بدبخت نے کعبۃ اللہ میں کئی صحابہ کو شہید کروایا، اور کعبۃ اللہ میں آگ لگ گئی۔ اس آگ کی وجہ سے وہ سر جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت جانور ذبح کیا گیا تھا، اس کا جو سر اور سینگ تھے اس وقت عقیدت میں کعبۃ اللہ کے ساتھ لگا دیے گئے۔ جتنے بھی انبیاء آئے کسی نے نہ اتروایا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بھی ان سینگوں کو نہ اتروایا، سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی نہ اتروایا، عمر فاروق نے نہ اتروایا، عثمان غنی نے نہ اتروایا، علی المرتضیٰ نے نہ اتروایا، امیر المؤمنین حضرت حسن نے نہ اتروایا، امیر مانیہ نے نہ اتروایا، رضی اللہ تعالی عنہم تمام صحابہ نے بھی نہ اتروایا۔ اس یزید کی اس بد حرکت کی وجہ سے جب آگ لگی تو وہ جو سینگ تھے اس آگ میں جلے۔ ہائے یہ اس بری حرکت کو نہ کرتا، آج ہم بھی کعبۃ اللہ میں جا کر کے وہ سینگ اور وہ سر دیکھتے کہ کون سا جانور حضرت اسماعیل کی قربانی کی جگہ پہ قربان کیا گیا تھا۔ اس بدبخت کی اس حرکت کی وجہ سے وہ سینگ بھی جلے، وہ سر بھی جلا، کعبۃ اللہ میں بھی آگ لگی، کعبۃ اللہ کا غلاف بھی جلا، اور صحابہ اکرام کو بھی شہید کیا گیا۔ یہ حرکت بھی کرنے والا کوئی اور نہیں، یزید ہی تھا۔
آج اس یزید کے پالتو بننے والے بڑی بڑی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، محدثین نے اور علماء نے کہا ہے کہ اس یزید کے فسق و فجور میں کوئی شک نہیں ہے، اور مجدد دین و ملت حضرت علامہ امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے کہا ہے کہ لوگوں، جو یزید کو کافر کہے گا ہم اس کو منع نہیں کریں گے، ہم اس کو منع نہیں کریں گے۔ ملفوظات میں لکھا، آپ نے فرمایا یہ وہی بدبخت ہے جس کے فسق و فجور میں کوئی شک نہیں ہے، یہ فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، اس نے صحابہ کو شہید کیا، صحابیات کو شہید کیا۔ یہی وہ بدبخت ہے جس نے کعبۃ اللہ میں آگ لگائی، یہی وہ بدبخت ہے جس نے مدینے میں گھوڑے باندھے۔ واقعہ ہر پیش آیا ہے۔ لوگوں، آج اس یزید کے پالتوؤں کو کہو کہ اگر تم اتنے ہی یزید کے پالتو ہو تو جاؤ، تمہیں یزید مبارک، ہمیں حسین مبارک۔ تم یزید کو اپنا باپ بنا لو، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو گمراہ نہ کرو، سادہ لوگوں کو گمراہی کی طرف نہ لے کے جاؤ۔ تم نے یزید کی پوجا کرنی ہے، کرو، تم نے اس کو سیدنا کہنا ہے، کہو، تم نے امیر المومنین کہنا ہے، کہو، تم نے رحمت اللہ علیہ کہنا ہے، کہو، تمہیں یزید کی محبت مبارک، ہمیں امام حسین کی محبت مبارک۔ اور میرے محبوب کا فرمان ہے، دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے روز اسی کا ساتھ عطا کر دیا جائے گا۔ ہمیں امام حسین کا ساتھ مبارک، تمہیں یزید ملعون، یزید کافر کا ساتھ مبارک۔ اور لوگوں، جس کو نبی کے شہر کی پرواہ نہ ہوئی، جس کو نبی کے نواسے کی پرواہ نہ ہوئی، جس نبی نے جس نواسے کے ماتھے پہ بوسے دیے، تیرے یزید نے، تیرے باپ یزید نے اس چہرے پہ چھڑی ماری۔ جن لبوں کو میرا محبوب چوستا تھا، جن لبوں کو میرا محبوب چومتا تھا، تیرے باپ یزید نے ان ہونٹوں پہ چھڑی ماری۔ اور ہاں، آج تو یزید کی وکالت کرتا ہے، جا تجھے یزید مبارک، ہمیں حسین مبارک۔ ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں۔ بولو ہم حسینی ہے، بولو ہم